اسرائیل کی جارحیت کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسرائیلی حملے پر قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ دوحہ میں وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی، قطری قیادت کو پاکستان کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کا مقصد علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ مسلم امہ میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں امیر قطر اور قطری عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم کا 15 ستمبر کو قطر کے غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ اجلاس کی میزبانی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ امیر قطر کا اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ علاقائی امن کے فروغ کے لیے قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورہ قطر کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ قطر کا اسرائیلی وزیر اعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امید ختم ہو گئی۔ جنگ بندی مذاکرات میں اپنی شرکت کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ دوحہ پر اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ نیتن یاہو مشرق وسطیٰ کو انتشار کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوحہ پر حملے کا جواب علاقائی شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے۔ دوسری طرف قطر نے اسرائیلی حملے کے بعد اسلامی ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ہنگامی اجلاس اگلے اتوار اور پیر کو دوحہ میں ہوگا۔ صدر متحدہ عرب امارات اظہار یکجہتی کے لیے قطر میں موجود۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر کا بھی جلد دوحہ جانے کا امکان۔ قطر پر حملہ کرنے پر امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم سے ناراض۔ ٹرمپ کا نیتن یاہو کو فون۔ قطر پر حملے کا فیصلہ غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ حملے کی اطلاع فوج کے ذریعے دینے پر بھی اظہار ناراضی۔ ٹرمپ نے کہا کہ قطر پر حملہ امریکی سفارتی کوششوں کے خلاف تھا۔ نیتن یاہو نے جواب دیا کہ حملہ کرنے کا موقع ملا تو کارروائی کر ڈالی۔ ٹرمپ نے سوال پوچھا، کیا قطر پر حملہ کامیاب رہا؟ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نے قطر سمیت دیگر ممالک پر بھی حملوں کی دھمکی دی۔ نیتن یاہو نے کہا، شدت پسندوں کو پناہ دینے پر اسرائیل ایسے ہی حملے کرے گا۔ قطر حماس کو اپنے ملک سے نکالے یا پھر انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ جلال پور پیر والا اور نواحی علاقے شدید سیلاب کی لپیٹ میں۔ شہر اور دیہاتی علاقوں کو ہر طرف سے سیلاب نے گھیر لیا۔ سیلابی پانی کی الغار سے متعدد دیہات زیر آب۔ فصلیں تباہ، بستی لانگ، بستی کنہوں اور بہادر پور میں پانی داخل۔ دکانیں اور مارکیٹیں بدستور بند۔ لوگوں کا انخلا جاری۔ شہر کو بچانے کے لیے اور شریف روڈ پر شگاف ڈال دیا گیا۔ سیلابی پانی نے اولڈ بہاڑی پل کے راستے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ جلال پور پیر والا میں سیلاب متاثرین کی کشتیاں الٹنے کے واقعات۔ ایک کشتی میں سوار 28 افراد ڈوب گئے، 19 کو بچا لیا گیا۔ 9 لاپتہ افراد میں سے بچے سمیت 6 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ 3 افراد تاحال لاپتہ۔ متاثرین کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ اوت شریف کے علاقے باقری میں بھی کشتی سیلابی پانی میں الٹ گئی۔ ریسکیو نے کشتی پر سوار 4 افراد کو بچا لیا۔ منچن آباد میں بھی کشتی الٹنے کا واقعہ، 22 میں سے 20 افراد کو بچا لیا گیا، 2 افراد لاپتہ۔ بہاول نگر کے علاقے مامو کاہٹاڑ کے قریب بھی کشتی الٹ گئی۔ دوسری طرف ناقص کارکردگی پر اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیر والا کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ دریا ستلج میں بہاول نگر کے مقام پر پانی کا تیز بہاؤ اور کٹاؤ جاری۔ بہاول نگر میں اب تک 100 سے زائد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ چکے ہیں۔ چشتیہ میں ایک اور حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ 40 کے قریب موضع جات پانی کی لپیٹ میں، سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب۔ ایمپریس برج پر پانی کی سطح بلند۔ بہاول پور کے لیے اگلے 48 گھنٹے حساس قرار۔ سیلاب متاثرین نے 92 نیوز کو اپنے دکھوں سے آگاہ کر دیا۔ چناب کے کنارے پہ بیٹھے ہیں۔ یہاں ہمیں جو ہے نا ٹینٹ تمبو تک نہیں ملا۔ جو بھی صاحب آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی وہاں ٹینٹوں میں آ جاؤ۔ ٹینٹوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں وہاں چلے جائیں۔ کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں، نہ کوئی جانوروں کا چارہ ہے نہ کہ یہاں پانی ہے، بس ایسے بیٹھے ہیں اللہ کے آسرے پہ۔ 2 دن سے تقریباً یہاں پہ اتنا پانی ہے، پانی کی تیزی ہے۔ جو پیچھے بند ہیں سارے مسلسل ٹوٹتے جا رہے ہیں جتنے بھی ہیں۔ چاولوں کا ناشتہ دیا، چاول کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ اب دیکھو 5 بج گئے، صبح سے کسی کو کوئی کھانا نہیں دیا انہوں نے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر، صبح سے بیٹھے ہیں انتظار کرتے کرتے۔ بچے وہ 30-40 لوگ میرے ساتھ ہیں، کھلے عثمان کے نیچے بیٹھے ہیں، تمبو وغیرہ بھی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، ہم بھوکے کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
हम शुगर के भी मरीज़ हैं। तो इनको चाहिए था कि तकरीबन 12 बजे खाना दे दे, मगर नहीं मिला। को मिले कहीं को नहीं मिला, कोई शायद जन तो नहीं भूखे खड़े हैं। बस्ती पीरे वाला में वहाँ पे बंदे बिजली के खंभे के ऊपर पकड़ के उनको पानी में खड़े हुए हैं, उनका कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। कि हुकूमत को ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, उनके पास वो मैदानी इलाका है। 92 न्यूज़ की जलालपुर पीरवाला से सबसे बड़ी कवरेज। सीनियर एंकर पर्सन 92 न्यूज़ असदुल्ला खान सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन के दरमियान मौजूद। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से 7,06,000 अफराद मुतासर। तहसील जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेरियाब। खाने पीने की अशिया खत्म, हंगामी बुनियादों पर लोगों का इनखला जारी। जलालपुर पीरवाला के 138 मौज़ाजात डूब चुके हैं। मानसून बारिशें 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। सतलुज, चनाब और रावी के इलाकों में सूरत हाल काबू में है। हेड, पंजनद और गुदू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पंजाब में मुतासरीन को 9,000 टन से ज़ायद राशन फराहम किया। 24 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब में 5,000 से ज़ायद देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक बोले, सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जाँ बहक हुए। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियाँ शुरू करना होंगी। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक। दरिया सिंध में तुग़यानी से घुटकी में महरम ज़मींदारा बन टूट गया। करीबी देहात ज़ेर-ए-आब। नौशहर फ़िरोज़ में भी कच्चे के मुतादिद गाँव डूब गए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, कच्चे के इलाकों से मजीद 2,375 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। आरजी रिहाइश गाहों में खाना और दीगर ज़रूरी सहूलियात दी हैं। शहरी अफवाहों से गुरेज करें। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाबी रैलों और आवाम के मसाइल की बरवक्त और भरपूर रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ की टीम की हर मुतासरा इलाके, देहात, बस्ती और कस्बे पर नजर। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दाम और इंतजाम से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरा अफराद की आवाज़ बन गया, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर बावसूल। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के बाद सेनेट की अकायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। पीटीआई सेनेटर अली जफ़र, सेनेटर आज़म सवाती, सेनेटर दोस्त मोहम्मद के इस्तीफ़े आ गए। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, मोहसिन अजीज़ ने भी अपनी अकायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे दिए। सेनेटर अली जफ़र इत्तलात और नशरियात कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हुए। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह और दीगर रहनुमा अडियाला जेल में मुलाकात के लिए पहुँचे थे। बानी पीटीआई ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की है। जलसे की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को सौंपी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अभी तक हमारे अरकान की नाअहली का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मैं अब भी कहता हूँ कि सख्तियाँ ख़त्म करें, कि तनाव रहा तो मुल्क और मईशत का नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिस को केस जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। इस पर बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मश्क ला हासिल है। केस की समाअत मुलतवी। अमेरिका में सदर ट्रंप का करीबी साथी चार्ली किर्क
قاتلانہ حملے میں ہلاک امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ چارلی کرک پر یوٹا یونیورسٹی کیمپس میں فائرنگ کی گئی۔ چارلی امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات پر بات کر رہے تھے، اسی دوران فائرنگ ہوئی اور گولی چارلی کی گردن میں لگی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی نے بتایا کہ چارلی کرک پر فائرنگ کرنے والا شخص یونیورسٹی کا ہی طالب علم ہے جسے گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ یونیورسٹی کیمپس کی چھت سے کی گئی۔ چارلی کرک کے قتل پر امریکہ میں 3 روزہ سوگ۔ صدر ٹرمپ نے سیاسی انتہا پسندوں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کا جنگی جنون عروج پر پہنچ گیا۔ صہیونی فوج کے 72 گھنٹوں میں 6 ممالک پر حملے، قطر، غزہ، یمن، شام، لبنان اور تیونس پر وحشیانہ بمباری۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری سے 35 افراد جاں بحق، 131 زخمی ہو گئے۔ تباہ الغزہ پر بھی صہیونی فورسز کی ہولناک بمباری، 72 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امداد کے منتظر 10 فلسطینی بھی شہید، 60 زخمی ہوئے۔ غزہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ ادھر تیونس کے ساحل پر موجود فلوٹیلا بھی اسرائیلی ڈرون حملے کا شکار۔ منتظمین نے حملوں اور خراب موسم کے باعث کشتی کی غزہ روانگی مؤخر کر دی۔ پورٹ پر ہزاروں افراد کا فلوٹیلا قافلے سے اظہار یکجہتی، اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ تائیوان نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری فنڈز منظور کر لیے۔ 18 ارب ڈالر کے پیکج میں 15 ارب دفاعی اخراجات کے لیے مختص۔ فنڈ سے نئے پیٹرول بحری جہاز اور ڈرونز خریدے جائیں گے۔ تائیوانی وزیر دفاع کا کہنا ہے فنڈ سے جنگی تیاری اور ریزرو فورس مضبوط ہوگی۔